نفسیات کے مطابق جو لوگ جنوری میں پیدا ہوتے ہیں وہ بہت شوخ مزاج اور خوش قسمت ہوتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص تمہاری نظروں سے تمہاری ضرورت کو نہ سمجھ سکے اس سے کچھ مانگ کر خود کو شرمندہ نہ کرو۔ قرآن پاک ایک ایسا نور ہے جو دلوں سے زنگ اتار دیتا ہے۔ جس عورت کے بال لمبے ہوں وہ عورت ذہین، خوش اخلاق اور خوش قسمت ہوتی ہے۔ جس عورت کے چہرے پر جوانی میں جھریاں پڑ جاتی ہیں وہ بہت سمجھدار ہوتی ہے۔ جو ٹھنڈا پانی پیتا ہے اس کے دانت جلد خراب ہو جاتے ہیں، جو رات کو دودھ پیتا ہے اس کا رنگ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو صبح اٹھتے ہی پرندوں کو دانا پانی ڈالا کرو، خاص کر کبوتروں کو، جلد ہی دولت مند ہو جاؤ گے۔ چنے کی دال میں سونف ملا کر کھایا کرو، ہمیشہ جوان رہو گے۔ اگر اپنی عمر بڑھانا چاہتے ہو تو روزانہ صبح اٹھ کر ناریل، ناشپتی اور کھجور کھایا کریں۔ مرد کی شریک سفر بننا عورت کی تقدیر میں پہلے ہی لکھا جا چکا ہے۔ تفریح بننا عورت خود منتخب کرتی ہے۔ پریشانی میں بیوی کا دیا ہوا حوصلہ مرد کو طوفانوں سے ٹکرانے کی ہمت دیتا ہے۔ ہمارے معاشرے کی عورتیں بھی عجیب ہیں، غریب شوہر سے پیسے اور امیر شوہر سے محبت مانگتی ہیں۔ کامیابی کی 3 سیڑھیاں ہیں: 1 ٹھنڈا دماغ، 2 نرم دل، 3 میٹھی زبان۔ مائیں مرتی نہیں، مائیں ہمیشہ دل میں زندہ رہتی ہیں۔ ہر خوشی اور غم کے موقع پر دل میں یاد بن کر، آنکھ میں آنسو بن کر جی اٹھتی ہیں۔ دماغ کو تباہ کرنے والی 6 چیزیں: نمبر 1 بہت کم سونا، نمبر 2 زیادہ گرم کھانا کھانا، نمبر 3 ہر وقت سوچتے رہنا، نمبر 4 بہت زیادہ غصہ کرنا، نمبر 5 سوتے وقت جراب پہننا، نمبر 6 بہت زیادہ گرم چیزیں کھانا۔ من چاہت شخص مل جانا بھی بڑی قسمت کی بات ہوتی ہے۔ خدا کرے جسے جو چاہتا ہے وہ اسے مل جائے۔ محبت کا سبق بارش سے سیکھو جو پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹوں پر بھی برستی ہے۔ دیر ضرور لگتی ہے مگر اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہمیشہ بہتر ہی ہوتے ہیں۔ دن مشکل ہوں تو بھی زندگی بری نہیں ہوتی، صبر کرو انجام بہتر ہی ہوگا۔ بڑی عمر کی عورت سے نکاح کرنے میں جھجک محسوس نہ کرو کیونکہ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تلخ حقیقت یہ ہے کہ سادہ، سچے اور نرم دل لوگ جلدی دلوں میں جگہ نہیں بنا پاتے، لیکن چالاک اور خوشامدی لوگ ہر جگہ اہم بن جاتے ہیں۔ عورت کو جب بھی نظر لگتی ہے عورت کی ہی لگتی ہے، مرد تو دیکھتے ہی کہتے ہیں ماشاء اللہ۔ ماں کے لیے سب کو چھوڑ دینا، لیکن سب کے لیے ماں کو مت چھوڑنا، کیونکہ جب ماں روتی ہے تو فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ عورت جتنی بھی بڑی ہو جائے وہ ہمیشہ ایک بچے کی طرح رہتی ہے، اسے توجہ خوشی دیتی ہے اور نظر اندازی اسے رلا دیتی ہے۔ ہم سفر وہ نہیں ہوتا جو پوچھے مشکل دن کب ختم ہوں گے، ہم سفر وہ ہے جو ہاتھ تھامے اور بولے غم نہ کرو، یہ مشکل وقت ہم ساتھ ہی پار کریں گے۔ مرنے والے تو ایک دن بنا بتائے ہی مر جاتے ہیں، روز تو وہ مرتے ہیں جو خود سے زیادہ کسی اور کو چاہتے ہیں۔ کسی کے ساتھ غلط کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا، کیونکہ قسمت تماچا جب مارتی ہے تو وہ منہ پر نہیں روح پر لگتا ہے۔ بے بس کی آنکھ سے گرنے والا ایک آنسو نہ جانے کتنی عبادتوں پر فوقیت لے جاتا ہے۔ زندگی میں 2 کام کبھی مت کرنا: جھوٹے انسان سے محبت اور سچے انسان کے ساتھ ٹائم پاس۔ ہمیں اتنا مضبوط تو ہونا چاہیے کہ کسی انسان کے الفاظ ہمارا سکون چھیننے کا اختیار نہ رکھتے ہوں۔ مرد کی غیرت کا معیار یہ ہے کہ وہ جس عورت سے پیار کرے اس کے علاوہ کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے۔ یاد رکھیں، مرد اس عورت سے کبھی تعلق ختم نہیں کرتا جو عورت اس سے سچا پیار کرتی ہو۔ اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے سر انجام دو اور اپنا رزق حلال کر کے کھاؤ، اس سے تمہیں وہ روحانی طاقت ملے گی جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ زندگی میں سادگی اپناؤ، جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی پریشانیاں اتنی کم ہوں گی۔ شروع میں پیار اور پرواہ کرنے والا رشتہ، آخر میں انتظار
اور ذہنی مریض بنا کر چھوڑ دیتا ہے۔ کبھی کبھی دل کی بات دل میں ہی رکھنی چاہیے۔ بعض اوقات لوگ آپ کو سن تو لیتے ہیں مگر سمجھ نہیں پاتے۔ کوشش کریں آپ کے کانوں تک وہ باتیں نہ پہنچے جو لوگ آپ کے پیچھے کرتے ہیں، ورنہ دنیا میں نظر آنے والے منافق چہروں سے آپ کو شدید نفرت ہو جائے گی۔ جس عورت کے دائیں پاؤں پر تل کا نشان ہو تو سمجھ جاؤ ایسی عورت حد سے زیادہ مغرور ہوتی ہے۔ زیادہ تر لڑکے ایک ایسی لڑکی ڈھونڈتے ہیں جو ان سے اتنا ہی پیار کرے جتنا ان کی ماں کرتی ہے۔ بانو گدسیہ کہتی تھیں، ہم سفر خوبصورت نہیں مخلص ہونا چاہیے کہ جس کو مخلص انسان مل جائے وہ دنیا کا سب سے امیر ترین انسان ہوتا ہے۔ آج کل لوگوں کو چکر باز لوگ راس آتے ہیں، سچے اور مخلص لوگوں کو پاگل اور ذہنی مریض کے لقب ملتے ہیں۔ انتخاب کرو جو آپ سے سچی محبت کرے، جو غلطی نہ ہونے پر بھی معافی مانگے، جو آپ کو خوش رکھے، آپ کو کھونے سے ڈرے، جو آپ سے جڑے رشتے کبھی ختم نہ کرے۔ ایسے شخص کو کبھی مت کھونا جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا ہو۔ عربی کہاوت ہے کہ ہر چیز کو دوسرا موقع مل جاتا ہے سوائے اعتبار کے۔ اگر تم نے کسی کے اعتبار کو ٹھیس پہنچائی ہے تو وہ کبھی دوبارہ تم پر بھروسہ نہیں کرے گا۔ کچھ لوگ آپ کے جذبات کے ساتھ اتنی چالاکی سے کھیلتے ہیں کہ آپ ہر چیز کا قصوروار خود کو ہی سمجھتے ہیں۔ 5 چیزیں اگر ایک عورت میں ہوں تو وہ صرف گھر نہیں پوری نسل سنوار دیتی ہے۔ رشتوں اور مذہب سے ایمانداری، ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل اور صبر برداشت۔ پہلے لوگ مر جاتے تھے اور روح بھٹکتی رہتی تھی، اب روح مر جاتی ہے اور لوگ بھٹکتے رہتے ہیں۔ جس عورت کی گردن پر تل کا نشان ہو تو سمجھ جاؤ ایسی عورت کی زندگی میں دولت اور رزق کی کبھی کمی نہیں آتی۔ مرد کے سینے پر بال ہونا طاقت، غیرت اور ذمہ داری اٹھانے کی علامت ہے۔ جو شخص حرام مال کھاتا ہے اس کے تمام اعضاء گناہ میں پڑ جاتے ہیں، خواہ وہ چاہے یا نہ چاہے۔ آٹے کو گوندھتے وقت ادرک کا پانی ملانے سے روٹیاں نرم بنتی ہیں۔ شوگر کے مریض جن کے پاؤں میں زخم ہو جاتے ہوں وہ روزانہ پھول گوبھی کو کچا استعمال کیا کریں، انشاءاللہ زخم ٹھیک ہو جائے گا۔ جن افراد کو جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو تو وہ سوہانجنا کی پھلیاں پکا کر استعمال کریں۔ اگر آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو جب بھی نہائیں فوراً بعد پانی کا گلاس پی لیں، بلڈ پریشر ساری زندگی نارمل رہے گا۔ اگر نہار منہ چہرہ دھوتے وقت پانی میں لیموں کے چند قطرے شامل کر لیے جائیں تو چہرے کی جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ عورت خربوزے کے چھلکے کو ابال کر اپنا چہرہ اس پانی سے دھو لے تو چہرہ خوبصورت، چمکدار اور سفید ہو جائے گا۔ اگر جسم کی بدبو نہ جاتی ہو تو نہانے والے پانی میں تھوڑی سی پھٹکری شامل کر دیں، پھر غسل کر لیں، جسم کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ چاول کو ابالتے وقت اس میں 1 چمچ لیموں کا رس ڈالنے سے ان کی رنگت صاف ہو جاتی ہے اور چاول خوشبودار بنتے ہیں۔ اگر بینگن نمک ملے پانی میں کاٹے جائیں تو وہ سیاہ نہیں ہوتے۔ اگر چاول کچے رہ جائیں تو اخبار کو گیلا کر کے ڈھکن پر لپیٹ دیں اور چاولوں کو ہلکی آنچ پر دم دے دیں، چاول آرام سے گل جائیں گے۔ اگر آپ کچھ میٹھا بنا رہے ہیں اور اس کے لیے سیب ڈالنا ضروری ہے تو سیب کو کالا ہونے سے بچانے کے لیے اسے نمک ملے پانی میں کاٹ کر رکھ دیں۔ اگر ہاتھوں میں پیاز کی بدبو رہ جائے تو اسے ختم کرنے کے لیے تھوڑا سا نمک ہاتھ پر ملنے کے بعد نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ لہسن کو چھیلنے سے پہلے اگر 1 گھنٹہ پانی میں بھگو دیا جائے تو چھیلنے میں آسانی رہتی ہے۔ اگر مچھلی پرانی ہو جائے تو اس میں سے بو آنے لگتی ہے، اس کو سہاگے کے پانی سے دھو لیں۔ ادرک کو محفوظ کرنا ہو تو اسے ریت یا مٹی میں دبا دیں اور پانی کا چھیٹا دیتی رہیں۔ ٹماٹر اکٹھے محفوظ کرنے ہوں تو انہیں ویسے ہی فریج میں نہ رکھیں بلکہ انہیں گرائنڈ کر کے کسی برتن میں ڈالیں اور فریزر میں رکھ لیں۔ روٹیوں کو نرم اور پھولا ہوا بنانا ہو تو جب آٹا گوندیں نمک اور پانی کے ساتھ کھانے کے 2 چمچ کوکنگ آئل پانی میں شامل کر کے آٹا گوندیں۔ چاولوں کو دم دیتے وقت ایک کپڑے کی پوٹلی بنائیں، اس میں سونف، کالی مرچ اور لیموں کٹا ہوا رکھ دیں اور اس پوٹلی کو باندھ کر چاولوں میں ڈال دیں، اس سے پلاؤ میں مزیدار خوشبو آئے گی۔
اگر باورچی خانے کے دروازے، کھڑکیوں اور سوراخوں میں لیموں کا رس نچوڑ دیا جائے تو چیونٹیاں بھاگ جاتی ہیں۔ سلاد بنانے لگے ہیں تو چقندر ابالنے کے بعد اگر اس پر تھوڑا سا سرکہ یا لیموں کا رس چھڑک دیں تو اس کا رنگ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ چائے کو خوشبودار بنانے کے لیے اس میں ذرا سی دار چینی شامل کر دیں۔ پکوڑے یا سموسے تلتے وقت عموماً کوکنگ آئل کی رنگت خراب ہو جاتی ہے۔ اسے صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں آپ تھوڑا سا آٹا ڈال کر فرائی کر لیں۔ جو لوگ بلڈ پریشر کا شکار ہیں وہ زیادہ نمک استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر کھانے میں نمک زیادہ ہو جائے تو ایک لیموں نچوڑ دیں، نمک کم ہو جاتا ہے۔ چاپر یا بلینڈر کو استعمال سے پہلے تھوڑا سا نمک ڈال کر چاپر یا بلینڈر کو چلا لیں۔ ایسا کرنے سے اس کے بلیڈز تیز ہو جائیں گے اور ان کی کارکردگی بہتر ہو جائے گی۔ ہری مرچوں کو جب بھی اچار میں ڈالیں تو ان کی ڈنڈیاں اتار دیں۔ اس طرح ہری مرچوں کا اچار جلدی خراب نہیں ہوگا۔ اگر دودھ گرم کرتے ہوئے ہلکا سا لگ جائے تو اس میں تھوڑا سا نمک ڈال دیں۔ اس سے دودھ کی خوشبو اور ذائقہ بحال ہو جائے گا۔ اگر ایڑیاں بھر جائیں تو ہاتھ پر چند قطرے گلیسرین کے ڈالیں۔ اس میں اتنا ہی پانی ملا کر اچھی طرح سے مکس کر کے پھٹی ہوئی ایڑیوں پر لگائیں۔ نکلی پھولوں اور پتوں کو کچے دودھ سے صاف کریں، بالکل چمک جائیں گے۔ زیادہ ابلے ہوئے انڈے کو ہضم کرنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے انڈے کو اتنا ہی ابالیں کہ اس کی سفیدی جم جائے لیکن زردی نہیں۔ جو چائے کی پتی بیکار ہو جائے تو اسے فرنیچر پر رگڑنے سے فرنیچر کی چمک بڑھ جاتی ہے۔ عام طور پر شیشے کے گلاس ایک دوسرے کے اندر رکھنے سے چپک جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں گلاس کے اندر برف یا برف کا پانی ڈالیں اور پھر باہر کے گلاس کو گرم پانی کے برتن میں ڈبوئیں تو گلاس علیحدہ ہو جائیں گے۔ چاولوں کے ڈبے کے پیندے میں نیم کے سوکھے پتے رکھ دیں تو ڈبے میں کیڑے مکوڑے داخل نہیں ہوں گے۔ پپیتا سینے کی بلغم کو دور کرتا ہے، پیٹ کے امراض کے لیے مفید ہے اور نظام انہضام کو درست کرتا ہے۔ چہرے کا میک اپ اتارنے کے لیے کسی کریم یا بلیچنگ ملک کی بجائے اگر کچا دودھ استعمال کیا جائے تو اس سے چہرے کا میل بھی نکل جائے گا اور جلد بھی نرم و ملائم محسوس ہوگی۔ بھنڈی گوشت بناتے وقت اگر اس میں کچے آم کے چھلکے ڈال دیں تو اس کی لیس ختم ہو جائے گی۔ ہری مرچیں کاٹنے سے پہلے تیل یا گھی ہاتھوں پر اچھی طرح مل لیا جائے تو جلن نہیں ہوتی۔ آلو اور پیاز کبھی ایک ساتھ نہ رکھیں کیونکہ اس طرح آلو خراب ہو جائیں گے۔ کباب تلتے وقت اکثر تیل میں جھاگ آ جاتی ہے، اس تیل میں ہلدی ڈال دی جائے تو اس تیل میں جھاگ نہیں بنے گی۔ آلو کی چپس بناتے وقت اگر گھی یا تیل میں ایک چٹکی نمک ڈال دیا جائے تو یہ سنہرے فرائی ہوں گے۔ لہسن جلدی چھیلنے کے لیے لہسن کو درمیان سے کٹ لگائیں اور چھری کی مدد سے چھلکا اتار لیں۔ لہسن بہت جلدی چھیلا جائے گا۔ انڈا فرائی کرتے ہوئے توے سے چپک جاتا ہے تو اس کے لیے آئل یا گھی میں ایک چٹکی نمک یا پھر آٹا ڈال دیں۔ انڈا توے سے نہیں چپکے گا۔ کمر میں درد رہتا ہو تو ایک کپ دودھ کو خوب اچھا سا گرم کریں، پھر اسے چولہے سے اتار لیں، پھر اس میں ایک انڈا توڑ کر ڈالیں، اچھی طرح مکس کر کے پی لیں۔ پلاؤ بناتے وقت اگر اس میں بادیان کے پھول بھی شامل کر لیں تو پلاؤ خوشبودار اور مزیدار بنے گا۔ چینی کے ڈبے میں اکثر چیونٹیاں آ جاتی ہیں، اس مسئلے کے حل کے لیے ڈبے میں لونگ رکھ دیں تو چیونٹیاں بھاگ جائیں گی۔ وقت کم اور آلو جلدی ابالنے ہوں تو پانی میں تھوڑی سی ہلدی ڈال دیں، اس سے آلو جلدی ابل جائیں گے۔ کلونجی کے 5 دانے نہار منہ کھانے سے مضر صحت چکنائی کم ہو جاتی ہے۔ دن کے وقت پانی کے کم استعمال سے ہونٹ کالے پڑنے لگتے ہیں۔ پیشاب کا انفیکشن ہونے کی صورت میں خاصے کا جوس ہر روز پیا کریں۔ ادرک کا رس پانی میں ابال کر صبح شام پینے سے جوڑوں کے درد میں آرام آ جاتا ہے۔ نظر کی کمزوری کے لیے سونف کی چائے نہایت عمدہ ہے۔